زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اندر سے مرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 30 سے 40 سال کی عمر میں ایک چیز کا پچھتاوا ضرور ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ 30 سے 40 سال کی عمر میں ہیں تو یہ ضروری فیصلے ضرور کر لیں تاکہ آپ کو 50 سال کی عمر میں پچھتانا نہ پڑے۔ 10 ایسے فیصلے جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ السلام علیکم، دس از می رضوانہ وقار۔ آج کے ولاگ کی شروعات ہم افطار پارٹی سے کرتے ہیں اور کچھ گھر کے رینڈم کام بھی نپٹاتے ہیں، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے اہم اور بڑا فیصلہ، اپنی صحت کو اولین ترجیح دیں۔ سب سے خاص طور پر گھر میں رہنے والی خواتین 30 سال کی عمر کے بعد جسمانی کمزوری یا تبدیلی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کم سے کم 30 منٹ واک، متوازن غذا اور باقاعدگی سے میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو باقی سب معاملات بھی بخوبی نبھائے جائیں گے، کیونکہ جان ہے تو جہاں ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ہر اس معاملے سے دور رہیں جو آپ کو ذہنی اذیت دے، بھلا چاہے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن آپ کبھی بھی اسٹریس نہ لیں۔ زیادہ اسٹریس لینے سے آپ کا ہارمون کورٹیزول کافی بڑھ جاتا ہے جو آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار بھی بنا سکتا ہے۔ دوسرا اہم فیصلہ، مالی خود مختاری کا آغاز کریں۔ اگر آپ نے 30 سال سے پہلے پیسے کے معاملات میں سمجھداری نہیں دکھائی تو آگے جا کر آپ کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ اپنی ذاتی بچت ضرور بنائیں اور سیونگ تو لازمی ہی کر لیں، اور اس سیونگ کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ سیف ہے، اور خاص طور پر اپنے شوہر سے ان پیسوں یا ان سیونگ کا ذکر کبھی نہ کریں۔ یا تو یہ پیسے آپ سے لے لیے جائیں گے یا کہیں خرچ کروا دیے جائیں گے۔ اگر آپ جاب کرتی ہیں یا آپ کا کوئی بزنس ہے تو تب بھی اپنے پیسوں کو سیف رکھیں اور شوہر کو بالکل بھی نہ بتائیں۔ اور اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو شوہر سے اپنی پاکٹ منی لینا شروع کر دیں اور علیحدہ اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس میں اپنے پیسے سیو کریں۔ اکثر مڈل کلاس گھرانوں میں شوہر اپنی بیویوں کو پاکٹ منی نہیں دیتے۔ 30 سے 40 سال کی عمر میں بھی اس بیوی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی خواہشات اور ضروریات کے لیے ترستی رہتی ہے۔ کچھ شوہروں کے پاس اچھے خاصے پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بیوی کو پیسے دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بیٹوں بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے یا زکوٰۃ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جو شوہر بیوی کو ساری زندگی استعمال کرتا ہے، بیوی کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، وہ کیسے زندگی گزارے گی، تو بیوی کو بھی یہاں پر خود مضبوطی دکھانی ہوگی، اپنا حق لینا ہوگا۔ اگر شوہر صاحب آپ کو پاکٹ منی نہیں دیتے تو شوہر سے زبردستی اپنی پاکٹ منی لیں یا جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چھوٹا موٹا آن لائن کام کریں، بزنس شروع کریں۔ مالی آزادی اعتماد بڑھاتی ہے اور مشکل وقت میں سہارا بنتی ہے۔ ناؤ موونگ دا پوائنٹ نمبر 3 از نئی مہارت سیکھیں، یعنی اپنی اسکل میں اضافہ کریں۔ اپنی زندگی پر کبھی بھی فل اسٹاپ نہ لگنے دیں۔ گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ اپنی زندگی پر خاص طور پر توجہ دیں اور کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور سیکھیں، جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بیکنگ، ڈریس ڈیزائننگ، آن لائن ٹیچنگ وغیرہ۔ نئی اسکل آپ کے لیے آمدنی کے دروازے کھول سکتی ہے اور محتاجی سے بھی محفوظ رکھے گی۔ اپنی خواہشات اور ضروریات خود پورا کرنا سیکھیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ خود محنت کریں۔ ناؤ موونگ دا پوائنٹ نمبر 4 از مستقبل کی منصوبہ بندی۔ گھریلو خواتین کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت یا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ مالی معاملات سے انہیں بہت دور رکھا جاتا ہے۔ ساس سسر یا جیٹھ کے ہاتھ میں تمام پیسہ ہوتا ہے اور وہ ہی گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ سیونگ تو دور کی بات، بنیادی ضروریات کو بھی اگنور کیا جاتا ہے۔ اگر بچے کے لیے ڈائپر چاہیے تو جیٹھ آئیں گے، وہ پیسے دیں گے تو ڈائپر آئے گا۔ اگر آپ ایسے فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اپنے شوہر سے بات کریں اور اس سسٹم سے باہر نکلیں، نہیں تو مستقبل میں آپ کی زندگی کافی مشکل ہو سکتی ہے۔ اپنے فیصلے خود کریں، اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش
کوشش کریں۔ بزنس کے بارے میں سوچیں، ایسا بزنس جو فار ایور گرین ہو۔ آپ کھانے کا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں جو ون ڈش ہو اور گھر سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بزنس کر رہی ہوں، یہ میں اپنے گھر والوں کے لیے چائنیز رائس بنا رہی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 5 مثبت تعلقات کو مضبوط کریں۔ اگر مالی حالات کمزور ہوتے ہیں تو کوئی رشتہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، سکے بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بننا بند کر دیں۔ اگر آپ زندگی کے 20 سے 25 سال سسرال والوں کی خدمت میں گزار چکی ہیں، اب اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور اپنے کیریئر کا سٹارٹ کریں، اور آج سے ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ کسی کی کوئی فکر نہ کریں کہ کوئی کیا کہے گا، لوگ چاہیں کچھ بھی سوچیں، لیکن آپ صرف اور صرف اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور خود غرض ہو جائیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن رشتوں کی بہت کمی ہوتی ہے۔ ان کے پاس تو نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ بہن، نہ بھائی۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسہ بہت کچھ بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں توازن رکھیں، سب کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن ضرورت کی حد تک۔ اپنے شریک حیات، بچوں اور والدین کے ساتھ معیاری وقت گزاریں، منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ اچھی صحبت زندگی کا معیار بدل دیتی ہے۔ ناؤ موونگ دا پوائنٹ نمبر 6 ذاتی پہچان بنائیں۔ گھر میں رہنے والی خواتین سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو نوکرانی نہ بنائیں، گھر کے کاموں کو اپنے بچوں میں ڈیوائڈ کر دیں، اپنی ذاتی پہچان بنائیں۔ آپ صرف کسی کی بیوی یا کسی کی ماں نہیں بلکہ اپنی الگ شناخت بنائیں، اپنی پسندیدہ خواب اور اپنے مقصد کو واضح رکھیں، زندگی کے فیصلے خود کریں۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گی تو لوگ آپ کی قسمت کے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کی زندگی میں کبھی بھی مداخلت نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 7 وقت کی بہترین منصوبہ بندی کریں، روزانہ کا شیڈول بنائیں، اسکرین ٹائم کم کریں، ضروری چیزیں دیکھیں اور سیکھیں۔ موبائل ایک مکمل یونیورسٹی ہے، اگر آپ موبائل سے ہر ہنر، ہر اسکل گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں۔ گھر، بچوں اور خود کے لیے متوازن وقت مقرر کریں۔ ناؤ موونگ دا پوائنٹ نمبر 8 جذباتی مضبوطی پیدا کریں۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں یا جائیں، لیکن آپ نے صبر اور مثبت سوچ اپنانی ہے۔ ضروری ہو تو کسی قابل شخص سے مشورہ کریں، ماں باپ، بہن بھائی یا ایسا شخص جو آپ کے دل کے قریب ہو۔ اپنی مشکلات دوسروں کو ضرور بتائیں، اپنی مشکلات کو اپنے والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بیان کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور کسی کا کوئی مشورہ یا نصیحت آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ناؤ موونگ دا پوائنٹ نمبر 9 سوشل میڈیا کا دانشمندانہ استعمال۔ سوشل میڈیا سے سیکھیں، لیکن دوسروں کی زندگی، حالات، گھر، گاڑی، مال دولت دیکھ کر اپنی قسمت یا نصیب کو نہ کوسیں، کیونکہ ہر کسی کی زندگی، نصیب، قسمت الگ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے ہنر سے، اپنے بزنس سے، اپنی تعلیم اور شعور سے۔ ناؤ موونگ دا پوائنٹ نمبر 10 اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جو بھی وسائل آپ کے پاس موجود ہے شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری رزق کو بڑھاتا ہے اور ناشکری مزید پستی لاتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیں، مومن کی یہی نشانی ہے۔ زندگی میں کچھ فیصلے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے اور ہم نہ چاہتے بھی ان کو نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ضرور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی ذات ہی اجر دیتی ہے۔ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں اور وہ دکھ جو آپ کے سسرال والوں یا شوہر نے آپ کو دیے ہیں بھول جائیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں محتاجی، ذلت، رسوائی والی زندگی سے محفوظ رکھنا، ہماری بد قسمتی، ہماری بد نصیبی ہم سے دور کر دے، ہمیں کشادہ رزق عطا فرما، ہماری اولاد، والدین کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ شیئر